کون سا بندہ ہے جس کے مرنے پہ اس کی بہنیں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں؟ پھر پہلے تو آپ ان کی بہنوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیسی بہنیں ہیں کہ آپ مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں، بندہ مر رہا ہے. وہ سختی میری وجہ سے نہیں کاٹ رہے، وہ سختی محسن نقوی صاحب کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے، وہ سختی کسی حکومت کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے، کسی منسٹر کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے، وہ سختی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عدالت نے سزا دی ہے ان کو اپنی عمر کی نہ گریس آ رہی ہے نہ احترام آ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات، بٹ اٹس اے ریالٹی. ہی از این اولڈ مین. ازما بخاری صاحبہ نے غالباً کچھ دن پہلے ایک پوری لسٹ بتائی تھی کہ وہ کیا کیا کھانا کھاتے ہیں اور کتنی دفعہ کھاتے ہیں، سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، جم بھی کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ایسے بندے کی صحت کیسے خراب ہو سکتی ہے. میں اگر سیاست میں آئی ہوں نا آج، میرا اپنا فیصلہ، مجھے کوئی زبردستی نہیں لایا. آئی ایم پریپیئرڈ فار وٹ ایور کمز ود اٹ. اسپورٹس مین سے تو مجھے مطلب ہی نہیں ہے نا. دیکھیں میرے لیے وہ اسپورٹس مین نہیں ہے. اسپورٹس مین وہ تھے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے. اس وقت وہ ایک سیاستدان ہے. ان کے لیے پبلک نہیں نکلے گی اب. یہ ان کے لیے یہ بھی آئی اوپننگ ہونا چاہیے. یہ تو شرمندگی کا باعث ہے پوری دنیا میں یہ شخص ہمارے لیے. غالباً وہ ہمیشہ سے ہر کسی سے ناراض نہیں. وہ ایک پپو ہوتی ہے نا فیملی کی، جو کہتی ہیں منو سونے دا ہار نہیں پایا، میں نہیں گل کرنی. I mean, what kind of a question is that, سلمان؟ کون سی عدم اعتماد؟ کون ووٹ دے گا؟ عمران خان کے خلاف ہر اس شخص نے ووٹ دیا جس کو پاکستان سے محبت تھی. عمران خان کے خلاف ہر اس شخص نے ووٹ دیا جو عمران خان کا ڈسا ہوا تھا. اس وقت کی گورنمنٹ پاکستان کو جن اندھیروں سے نکال کے جن روشنیوں کی طرف لے کے آئی ہے، پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایسی چیزیں نہیں ہوئیں. السلام علیکم جی، میں سلمان درانی اور آپ آزاد ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ آج پینل میں آمنہ حسن شیخ، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے. السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم. تھینک یو ویری مچ سلمان. پہلے آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ پہ اتنا لمبا پاز کیوں لیا؟ میں آئی ایم سوری، میں کوشچن والے موڈ میں آ گئی ہوں آپ کے پاز کی وجہ سے. چلیں معذرت، پی ایم ایل این سے. نہیں آپ نون لیگ بھی کہیں، بٹ یہ پاز بڑا میننگ فل لگ رہا تھا مجھے. اٹس آل فائن ود می، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے نون لیگ. اچھا چلیں، اگر آپ کہتے ہیں، میرے خیال ہے آپ کے ٹویٹر فالوورز اس بات سے اگری نہیں کریں گے. اچھا نہیں، وہ فالوورز تو خیر مجھے بھی بہت گالیاں دیتے ہیں آج کل، تو وہ ان کا تو ہاتھ کھلا ہوا ہے، وہ تو کسی کے اوپر بھی. خان صاحب نے ٹریننگ بہت اچھی کی ہے نا ہماری یوتھ کی. ہاں لیکن خان صاحب کے ساتھ آپ لوگ بھی تو اچھا نہیں کر رہے نا آج کل. کیوں؟ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ان کی جو چیک اپ ہونا تھا شفا انٹرنیشنل میں، دیسی گھی، روٹیاں، ڈرائی فروٹس، دیسی مرغی، مٹن کڑھائی، پتہ نہیں، میں نے تو خیر سرسری سی سنی ہے، وہ میرے سے تو سنی بھی نہیں گئی، پتہ نہیں وہ ماشاء اللہ کھاتے کیسے. لیکن ازما بخاری صاحبہ نے غالباً کچھ دن پہلے ایک پوری لسٹ بتائی تھی کہ وہ کیا کیا کھانا کھاتے ہیں اور کتنی دفعہ کھاتے ہیں، سائیکلنگ بھی کرتے ہیں، جم بھی کرتے ہیں. تو پتہ نہیں ایسے بندے کی صحت کیسے خراب ہو سکتی ہے. اور سرپرائزنگلی جس شخص کی صحت بڑی خراب ہو اور وہ ایک پریشانی سے یا مشکل وقت سے گزر رہا ہو، اور اس کی فیملی، سمجھ یہ نہیں آئی کہ وہ ان کی بہنیں مٹھائیاں بانٹ رہی تھیں جس دن وہ ہسپتال جا رہے تھے. تو یہ میرے گھر میں تو کبھی کوئی ایسا مریض نہیں ہوا جس کے ہسپتال جانے پہ ہم مٹھائیاں بانٹتے ہوں. 12 مہینے کے انتظار کے بعد ملاقات ہو رہی تھی، تو ظاہر بہنیں ہیں نا. نہیں وہ خوش ہو رہی تھیں ان کے بیمار ہونے پہ؟ نہیں، ملاقات پہ ملنے جا رہے ہیں. تو یہ تو پہلے ڈیسائیڈ کر لینا کہ میری بات سنیں، کسی بیمار حالت میں اگر اپنے بہن، بھائی، والد، کسی شخص کو بیمار حالت میں ملوں گی، یقین کریں میں خوش نہیں ہوں گی، میں پریشان ہوں گی. تو عمران خان بیمار ہیں نہیں ہیں، وہ تو کنفیوز ہیں. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں. پہلی بات یہ کہ ہم نے تو یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا. یہ تو میڈیکل بورڈ نے، ڈاکٹرز نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. جو ڈاکٹرز ان کے لیے دوائی کہیں گے، جو ڈاکٹرز ان کے لیے ٹریٹمنٹ کہیں گے، ان کو 100% ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. پہلے بھی ایسی باتیں کی گئیں. مطلب ظاہری بات ہے، ہی از این اولڈ مین. آئی مین ان کو اپنی عمر کی نہ گریس آ رہی ہے نہ احترام آ رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. نہ ان کے لہجے میں، نہ ان کی باڈی لینگویج میں، نہ ان کے بیہیویئر میں، نہ کچھ، بٹ اٹس اے ریالٹی. ہی از این اولڈ مین. ینگ رہنا، آپ کو لگے ٹھیک گا ہے، کہ وہ آپ اپنے آپ کو بے شک یوتھ کا لیڈر کہیں، بٹ ایک ریالٹی تو ہے نا. ہی از این اولڈ مین. تو ہلکی پھلکی بیماری تو چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ زندگی کے. اور اگر ایسا کچھ ہوگا تو گورنمنٹ اس بات کے اوپر بالکل اسٹرانگلی اور بہت دفعہ بیان دے چکی ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی کرایا جائے گا، ان کو ہر طرح کی ضروریات بھی جو ہے وہ میسر کی جائے گی. یہاں پہ ٹیکنیکلی میں تھوڑا سا پوچھنا بھی چاہوں گا اور بتانا بھی چاہوں گا کہ وہ اسپورٹس مین ہیں. وہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی ایکسرسائز مشینیں بھی ہیں وہاں پر. وہ سب کچھ انہیں فٹ رہنا آتا ہے. وہ جاتے ہی کہا نا کہ جی انہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ڈمبلز اٹھاتے ہیں بس. وہ نہیں، وہ جیل والے دے رہے تھے. تو ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا، بھائی مجھے ایکسرسائز کے لیے پورا اکوپمنٹ چاہیے. ٹھیک ہے، جم کرتی ہیں شاید آپ بھی، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے فٹ رکھا جاتا ہے خود کو. یہ جو سولیٹری تھی نا 12 مہینے یا 1 سال پورا،
آلموسٹ یا زیادہ کم ہو سکتا ہے. پاکستان میں لیڈرز نے سالوں کم ہو کی سکتا ہے, کنفائنمنٹ کاٹی ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو میڈیکل بورڈ خود کہہ رہا ہے نا, جو کہ اڈیالہ جیل نے رپورٹ جمع کروائی تھی عدالت کے اندر خود, وہ یہ تھا کہ اکیلے رہنے سے ان کو یہ ایگزائٹی کا ایشو ہوا ہے, اس کے بعد بلڈ پریشر جو ہے بڑھا ہے. دیکھیں تو یہ تو پھر اس کنڈیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت تھی نا لوگوں سے. نو لیٹ می ٹیل یو, یہ دو الگ چیزیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے خود کہا کہ ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ کی وجہ سے, لونلینس کی وجہ سے, ان لے مینس لینگویج, ان کو انگزائٹی ہو رہی ہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, جو ہو رہا ہے. دیکھیں, میں اگر سیاست میں آئی ہوں نا آج, میرا اپنا فیصلہ ہے, مجھے کوئی زبردستی نہیں لایا, میرا اپنا فیصلہ ہے. آئی ایم پریپیئرڈ فار وٹ ایور کمز ود اٹ. آئی گیو یو این ایگزامپل. مے بی بفور آئی واز اے پولیٹیشین, بفور آئی واز پبلک ریپرزینٹیٹیو, میں شاید میری ڈریسنگ, میرا کام کرنے کا طریقہ, میرا بات کرنے کا طریقہ, بہت ساری چیزیں, میں بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی تھی, میرا لہجہ ڈفرینٹ ہوتا تھا. ود ٹائم, ود ایج, ود یور پروفیشن, یو بلیو کہ یار اگر میں نے اپنی عوام کے لیے کام کرنا ہے, میں نے اپنی عوام کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو میں نے بہت ساری چیزوں کو لیٹ گو کرنا ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جہاں پہ جو آپ کو شاید پرسنلی پسند نہیں ہوتے, بٹ آئی ڈو اٹ بیکاز آئی نو کہ اٹس فار دا گریٹر گڈ. اگر مجھے کوئی لیجسلیشن کرنی ہے, اپوزیشن کے ساتھ مل کے بھی کرنی ہے, تو آئی ول ڈو اٹ بیکاز اٹس دا گریٹر گڈ آف دا پبلک. سو ان کو کوئی زبردستی پالیٹکس میں نہیں لے کے آیا. رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ایک اسپورٹس مین ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے ان کا. نہیں, اسپورٹس مین سے تو مجھے مطلب ہی نہیں ہے نا. دیکھیں, میرے لیے وہ اسپورٹس مین نہیں ہے, لیکن وہ اسپورٹس مین جسٹیفائی نہیں ہو رہا نا. آئی ٹیل یو نا, اسپورٹس مین وہ تھے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے. اس وقت وہ ایک سیاستدان ہے. سیاستدانوں نے پاکستان میں بہت سختیاں کاٹی ہیں. اگر وہ سختی نہیں کاٹ سکتے تھے تو ان کو 190 ملین پاؤنڈ نہیں لینے چاہیے تھے, ان کو ہیرے کی انگوٹھیاں نہیں لینی چاہیے تھی, ان کو گھڑیاں نہیں بیچنی چاہیے تھیں, ان کو ملک کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہیے تھا, تو ان کو سختی نہ کاٹنی پڑتی. وہ سختی میری وجہ سے نہیں کاٹ رہے, وہ سختی محسن نقوی صاحب کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے, وہ سختی کسی حکومت کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے, کسی منسٹر کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے, وہ سختی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. عدالت نے سزا دی ہے ان کو. آف کورس عدالت نہیں سزا دی ہے, عدالت ہی اب حکم دے رہی ہے حکومت کو کہ جو شفا انٹرنیشنل ہے وہاں ان کا چیک اپ کریں, ان کا علاج کریں, ان کو فلانی تاریخ تک رکھیں. میرے خیال 16 ستمبر تک کی ڈیٹ دی تھی انہوں نے. دیکھیں, تو حکومت کو مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں. حکومت کو یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان کو بہت چوٹ پہنچی ہے عمران خان کی گندی سیاست کی وجہ سے, عمران خان کی جماعت کی پاکستان پہ کیے جانے والے حملوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت چوٹ پہنچی. پاکستان واز بلیڈنگ وین وی میڈ دا گورنمنٹ, اینڈ وی آل نو دیٹ. اکنامکلی, سوشلی, فائنینشلی, ان ایوری پاسبل وے پاکستان میں ہر روز دھرنا, جلاؤ, گھراؤ, فساد, گالی. ابھی آپ نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ آپ کو لوگ ٹویٹر پہ گالی دیتے, آج سے 15 سال پہلے کیوں نہیں دیتے تھے؟ کیونکہ عمران خان کی تربیت نہیں تھی. میں اس چیز کی چشمدید گواہ ہوں, عمران خان صاحب کی موجودگی کی گواہ ہوں. جس وقت وہ اسمبلی میں, میں آپ کو بتاتی ہوں, جس وقت وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جب کوئی کھڑا ہو کے گالی دیتا تھا, بدتمیزی کرتا تھا, غلط تقریر کرتا تھا, تو عمران خان صاحب اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے تھے. اس کا تعلق میں آپ کو بتاتی ہوں, بڑے آرام سے حکومت نے یہ کہا کہ آپ لوگ وہاں پہ رش نہ لگائیں, آپ لوگ وہاں پہ بندے اکٹھے نہ کریں. اور ناٹ حکومت نے کہا, آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بھی ٹویٹس آن ریکارڈ ہے جنہوں نے یہ کہا, غالباً ایک کوئی تاج آفریدی صاحب ہے اور کافی سارے لوگوں کی ٹویٹس نہیں, کہ جی اگر جو عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں وہ ہاسپٹل نہیں آئیں گے, وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, سارا کچھ ہے. جب انہوں نے وہاں پہ لوگ اکٹھے کرنا شروع کر دیے, شور شرابہ کرنا شروع کر دیا, پریس کانفرنسز کرنی شروع کر دی, دس از نو وے. وی ول ناٹ پریس کانفرنس. وہ آج کل تو یوٹیوب والی پریس کانفرنس ہوتی ہے نا, موبائل لے کے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کہہ رہی تھی وہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز آپ نے آ رہی ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے, اور ویسے فرینکلی ایک بات بتاؤں, آئی واز دیئر آؤٹ. نو, آئی نو دیر وازنٹ اے لاٹ آف پبلک. ان کے لیے پبلک نہیں نکلے گی اب, یہ ان کے لیے یہ بھی آئی اوپننگ ہونا چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, وہ پبلک کا پرابلم نہیں ہے. چلیں یہ مان لینا کہ وہ پبلک نہیں نکلی, سے تنگ آ چکی ہے. پبلک از سک اینڈ ٹائرڈ آف دس کیوس. پبلک نہیں نکلی, بٹ ہوایور دا آمنا لاسٹ لاٹ آف دا کلٹ از. آپ مان رہی ہیں پبلک نہیں نکلی؟ میں تو مان نہیں رہی, میں تو کہہ رہی ہوں کہ پبلک نہیں نکلی. جو تھوڑے بہت بچے کچھ کلٹ فالوورز ہیں وہ بھی اگر وہاں آئیں گے, ان کی تعداد بھی 600 تو نہیں تھی نا, وہ تو 50 لوگ بھی نہیں تھے وہاں. If the people are gathering there, if the people are making a chaos, we will not allow chaos. 50 کا, 500 کا, 1000 کا, 5000 کا, we will not allow chaos. ٹھیک ہے. And that is as simple as that. بندہ مر جائے, بندہ کیا مر رہا ہے,
کون سا بندہ ہے جس کے مرنے پہ اس کی بہنیں مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں؟ پھر پہلے تو آپ ان کی بہنوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیسی بہنیں ہیں کہ آپ مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں, بندہ مر رہا ہے. یہ تو مجھے جسٹیفائی کرے کہ بندہ مر جائے, بندہ مرنے پہ بہنیں مٹھائیاں. اچھا ایران میں اس بات پہ بھی ہوا تھا, وہ پھول بھی آ رہے تھے, وہ صدقے کے بکرے بھی آ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کون کون سی ویڈیوز بن رہی تھی. تو وہ کون سا بندہ مر رہا ہے آپ کے, استغفر اللہ, آئی ایم سوری فار بینگ ہارش, بٹ آپ مجھے بتائیں آپ نے کسی مرد کے مرنے پہ کبھی پھولوں کے ہار اور مٹھائیاں اور صدقے کے بکرے دیے؟ تو بندہ کیسے مر رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کو بندہ نہیں مر رہا. نہیں بہت سے لوگوں کو یہ ضرورت بھی تو ہے نا, ہو رہا, بہت سے بندے کو کچھ ہو بھی نہیں رہا. بہت سے لوگ عمران خان کی ڈیڈ باڈی مانگ رہے ہیں. اٹ از آل گیمکس. کون مانگ رہا ہے؟ یوٹیوبرز مانگ رہے ہیں, وہ لوگ جو اس وقت چاہتے ہیں کہ فساد ہو, دنگا ہو. دیکھیں وہ تو شاید ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں جن کو نظر آ رہا ہو کہ ان کے ملک کے اوپر کتنے حملے کیے گئے. وجاہت ایس خان صاحب نے اپنی جرنلزم میں خان صاحب کو ڈیڈ قرار بھی دے دیا تھا. چلے ان کے جرنلزم کے اوپر تو میں نہیں بات کروں, ان کا تو کام ہے خواتین کے بارے میں ویڈیوز بنانا اور میمکری کرنا اور یہ وہ. ان کو پلیز ڈونٹ کال ہم اے جرنلسٹ. آئی تھنک دیٹ وڈ بی انفیئر ٹو دا پروفیشن آف جرنلزم, کہ جو بندہ آ کے ٹک ٹاک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے اور خواتین کی میمکری کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, کبھی ٹب میں جا کے لیٹ جاتا ہے, کبھی حیران ہو رہا تھا وہ آدمی اس دن بات کر رہا ہے. 3 ملٹری سورسز ہیں اس کے, مطلب یہ وہ کہانی سنا رہا ہے. وہ ملٹری سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری بھی ہیئر سے ہے, مطلب ان کا یہ اوپینین ہے کہ ان کے ہیئر سے ہے کہ کسی نے یہ اوپینین دیا ہے کہ خان صاحب ان کی نظر میں, اب یہ خبر نہیں ہے, یہ ان کا نقطہ نظر ہے, ٹھیک ہے, خان صاحب از نو مور ود اس. اچھا ٹھیک ہے, اب آخر میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ کوئی مصدقہ بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے, مطلب اوپینین ہے, جنریٹ ہو رہا ہے, لوگ بات کر رہے ہیں, اور ملٹری ونگز میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو آئی ایم سو سوری بٹ آئی ایم سرپرائز کہ آپ ان کا اوپینین سن رہے ہیں, کیونکہ میں نے نہیں سنا, اور نہ میں ایسے لوگوں کو سنتی ہوں, نہ سننا پسند کرتی ہوں, نہ آئی تھنک وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ بیٹر اسٹف. نو ہاں رائٹ. اچھا خیر ایک اور بھی کانٹرڈکشن تھی کہ سیم پریس کانفرنس میں, خیر میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا کسی کی صحت کا, کوئی بھی ہو, چاہے نواز شریف ہوں یا پھر عمران خان ہو, جو بھی اس وقت وکٹمائز ہو رہا ہے, میں تو سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ وکٹمائزیشن, میں سمجھتا ہوں نا. چلیے مجھے تو اتنا کم از کم رائٹ تو دینا. وکٹمائزیشن کیسے ہے؟ نہیں مجھے بتائیں تو صحیح نا, ایٹ لیسٹ جسٹیفائی. دیکھیں ہر دور میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. آپ عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ جو سب کچھ ہوا اس کو وکٹمائزیشن کہیں گی نا. وہ وکٹمائزیشن تھی, کیوں تھی میں آپ کو بتاتی ہوں. عمران خان کے اپنے کیبنٹ ممبرز نے بعد میں یہ ایکسیپٹ کیا, بعد میں آ کے یہ کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ جھوٹے مقدمے بناؤ, ہمیں کہا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں کوکین رکھو, ہمیں کہا گیا تھا کہ ان کو تنگ کرو. تو بہت سو کا آج بھی یہ خیال ہے, تو خیال ہے نا. دیکھیں there is a difference between خیال and proof. Where is the evidence? Who comes out to and on the contrary کیسز بنانا on the contrary کیا ہی I agree. میں اسی پہ آتی ہوں. مجھے بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں نے بھیجے تھے, میری وزیر اعلیٰ نے بھیجے تھے, میرے وزیر اعظم نے بھیجے تھے. دیٹ کین ناٹ بی اے بوگس. آج عمران خان کیا وہ گھڑی جو بیچی گئی وہ میں نے اور آپ نے ان کو تحفے میں دی تھی, وہ سعودی شہزادے نے دی تھی. یہاں پہ بوگس کیسز کی تو بات وہاں پہ آتی ہے نا جب ہم کوئی انٹرنل بات کر رہے ہیں. یہ تو تمام انٹرنیشنل افیئرس کی باتیں ہیں, یہ تو شرمندگی کا باعث ہے پوری دنیا میں یہ شخص ہمارے لیے. اس نے ہمیں کہیں پہ یقین کریں, میں کہتی ہوں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں, جتنی شاباش دیں, جتنا فخر محسوس کریں اس وقت کی گورنمنٹ کے اوپر, اس وقت کے فیلڈ مارشل کے اوپر, ہماری عسکری ساری ٹاپ ٹیئر قیادت کے اوپر, کہ جنہوں نے اس شرمندگی کے وقت سے, جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ برٹش گورنمنٹ پیسے بھیج رہی ہے تو وہ ہمارا وزیر اعظم کھا رہا ہے, وہاں پہ ہمیں سعودی شہزادہ گھڑی دے رہا ہے تو وہ بیچ کے وزیر اعظم کھا رہا ہے, وہ بیچ کے پتہ نہیں اپنے گھر کی سڑکیں بنا رہا ہے, اپنی بیوی کے ڈائمنڈ خرید رہا ہے. اس وقت سے ہماری آج کی قیادت نے ہمیں نکالا اور آج یہاں تک لے کر آئے کہ جہاں پہ ہم نے ڈیفینس پیکٹ سائن کیا. الحمدللہ وی نیڈ ٹو بی تھینکفل. اللہ تعالیٰ کی واقعی پاکستان کے اوپر کوئی بہت بڑی مہربانی ہے جو اس قرض سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال کے یہاں پہ ایسی قیادت دی. وہ جو ڈیفینس فیلنگ کہ یار پاکستان از ان سیف. ڈیفینس پیکٹ جو ہے وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے, اس میں تمام جتنے بھی اس ریجن کے کنٹریز ہیں وہ اب شامل ہو رہے ہیں اور ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. اور انڈیا کا گریٹر انڈیا والا خواب کہاں گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر ایک گریٹر انڈیا کی تصویر لگی ہوئی ہے, اب اس کو آگ ہی لگا سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. ٹرو دیٹ. مولانا فضل الرحمان کیا چاہ رہے ہیں؟ انٹرسٹنگ کویسچن. یہ تو مولانا سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں, کیونکہ کچھ چیزیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں, حکومت سے تو وہ ناراض ہیں ہی ہیں,
دوسرا وہ چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ سے ہر کسی سے ناراض نہیں. وہ ایک پھپھو ہوتی ہے نا فیملی کی جو کہتی ہیں مینوں سونے دا ہار نہیں پایا میں نہیں گل کرنی, تو وہ آئی ایم سوری بڑے سینئر آدمی ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں. آئی ہیو میسو رسپیکٹ فار ہم ایز این ایلڈر. بٹ میرا حال ہے ان کو, میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو اپنے ساتھ ایسے زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کو ساری زندگی سے ڈیزل بلاتے رہے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے رہے, آپ کی مطلب اب ایسے تو نہ کریں نا, اپنے ساتھ ایسے نہ کریں. لیو اے گڈ لیگیسی فار یور سیلف. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان آنے والے دنوں میں وزیر اعظم کے خلاف, اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد ہے وہ لا رہے ہیں. از اٹ پاسبل؟ ہو گیا تو آپ مطلب آپ تو مجھے نا کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیچ لیس اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. آپ مجھے اس طرح والا اسپیچ لیس کر رہے ہیں کہ میں پوڈ کاسٹ میں ہنسنا شروع ہو جاؤں گی کہہ کے لگا کے, تو اچھا نہیں لگے گا ہنسے, کیونکہ آئی مین واٹ کائنڈ آف اے کوسچن از دیٹ سلمان. ہاں کون سی عدم اعتماد, کون ووٹ دے گا؟ نہیں آ رہی. کیا وہ سارے ووٹ دیں گے جنہوں نے 26ویں 27ویں آئینی ترامیم کے خلاف ووٹ دیا؟ وہی لوگ ووٹ دیں گے نا نہیں, جنہوں نے وہ کون عمران خان ہے کے خلاف ووٹ دیا. تو میں عمران خان کے خلاف ہر اس شخص نے ووٹ دیا جس کو پاکستان سے محبت تھی. عمران خان کے خلاف ہر اس شخص نے ووٹ دیا جو عمران خان کا ڈسا ہوا تھا, جس کو پتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے, ذاتی کیپیسٹی میں وہ اس ملک کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے, وہ اس پارلیمان کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے, آرڈیننسز کے تھرو گورنمنٹ چلا رہا ہے اپنی ذاتی انا کو سیٹسفائی کرنے کے. اس وقت کی گورنمنٹ پاکستان کو جن اندھیروں سے نکال کے جن روشنیوں کی طرف لے کے آئی ہے, آئی سی اٹ ود فل کانفیڈنس. پاکستان کی ہسٹری میں شاید ایسی چیزیں نہیں ہوئیں. اس وقت کی عسکری قیادت نے پاکستان کا مجھے بتائیں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ دا فیلڈ مارشل از مائی فیوریٹ, دا پرائم منسٹر از مائی فیوریٹ, کتنی دفعہ ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم ہی سن رہے ہیں ہم تو. میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہم تو یہاں پہ ترستے ہوتے تھے کہ کال کر رہے ہیں, امریکہ کا پریزیڈنٹ فون نہیں اٹھا رہا, نہیں آئے تو چھوڑے, ہم کر بھی رہے ہیں تو وہ نہیں اٹھا رہا. اچھا ویسے واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, واٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ کون ایسا شخص ہے اس ملک میں جس کا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پولیٹیشینس. مجھے بتائیں سڑک پہ جاتا کون سا ایسا شخص ہے جس کا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ ایسے ٹریک پہ آئے ہوئے پاکستان کو, ایسی چلتی ہوئی اکانومی کو, ایسے چلتے ہوئے انٹرنیشنل ریلیشنس کو, جہاں پہ پاکستان انٹرنیشنلی ایک میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے, اینڈ وی آر بینگ اپریشیٹڈ فار دیٹ. اس کو کون ہٹانا چاہتا ہے بھائی؟ میرے پاس میں ہو تو میں کہوں اگلے 50 سال جو ہے نا وہ حکومت دے دو اور عسکری قیادت دے دو ہمارے فیلڈ مارشل کو, بیکاز دس از ہاؤ گورنمنٹس آر ڈن. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایٹ دس ویری مومنٹ مولانا فضل الرحمان آج جو ہے وہ اپوزیشن کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے یا جو بھی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں, اور اسی ٹائم پہ یہ جو بلاول صاحب ہیں وہ اپوزیشن سے ہاتھ ملا رہے ہیں, مل رہے ہیں, بڑے عرصے بعد ان کی ایک ملاقات جو ہے ہوئی ہے, تو وہ یہ تو سگنلز حکومت کے لیے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. اور ویسے بھی میں تاثرات دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے چہروں پہ, تھوڑے سے پریشانی کے ہیں آج کل ہیں, کیا چکر ہے؟ ہم تو کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندگی انجوائے کر رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. کون سی پریشانی آپ نے دیکھی؟ آپ پریشان یہ گلاسز شاید تو آپ کے ٹرائی کریں تو آئی تھنک مائٹ بی بیٹر, آئی تھنک اٹ مائٹ بی بیٹر. بیکاز دیکھیں اگر کوئی کسی سے مل رہا ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وی ہیو نتھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف, وی ہیو نتھنگ ٹو فیئر. الحمد للہ وی آر ویری کانفیڈنٹ دیٹ وی آر ورکنگ فار دا کنٹری. ہم اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہترین کر رہے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف مائی چیف منسٹر, آئی ایم پراؤڈ آف مائی پرائم منسٹر, آئی ایم پراؤڈ آف مائی فیلڈ مارشل. ہر جو پلر آف دا اسٹیٹ ہے وہ اس وقت پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے. نہ وہ سندھی ہے, نہ وہ بلوچی ہے, نہ وہ پنجابی ہے, نہ وہ جو ہے وہ پٹھان ہے. ہم اس وقت پاکستانی بن کے سوچ رہے ہیں, پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ وہ عمران خان کی حکومت نہیں ہے جہاں پہ اپنی ذاتی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. لاسٹلی پنجاب از ریڈی فار وہ کیا کہتے ہیں انتظامی یونٹس, نئے صوبے, وہ جو ایک بحث چل رہی ہے. دیکھیے بحث نہیں چل رہی. آئی بلیو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ جو کانورسیشنز ہوتی ہیں, جو آرگیومنٹس ہوتے ہیں, دے شوڈ بی ہیلدی. دیر از نو ہارم ان ہیونگ این آرگیومنٹ. اور جب یہ فیصلہ, اگر اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ ہاں میں ہونا ہے نہ میں ہونا ہے, تو یقیناً تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کے جو کنسنسس ہے اس سے ہونا ہے. اور فیصلہ ہو یا نہ ہو, آرگیومنٹس آر آلویز ہیلدی. اینڈ یو بلیو اٹس گڈ فار دا پیپل, فار دا کامن. آرگیومنٹس آر آلویز ہیلدی. ہمارا کام کیا ہے, پارلیمنٹیرین کا کام کیا ہے, ڈیبیٹ کرنا. ہمارا کون ڈیوائڈ کر رہے ہیں, مطلب جو سوچا جا رہا ہے, جو پولیٹیشنز جو فیصلہ ساز. تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے نا, تو بہت اچھی بات ہے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. صوبے بننے چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے
زیادہ لوگ کنونس ہو جائیں. بہت دفعہ ایسی چیزوں پہ ہم نے ڈبیٹ کی, بہت دفعہ ہم نے ایسی چیزوں پہ ڈبیٹ کی جب ڈبیٹ کے شروعات میں ہمارا اوپینین کچھ اور تھا, بائی دی اینڈ آف اٹ ہمارا اوپینین کچھ اور تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جس وقت عمران خان کی حکومت میں بہت برے تعلقات چل رہے تھے ہمارے ساتھ, ہماری پارٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو رہی تھی, تو بہت سارے لوگوں کا پارٹی میں PMLN میں خیال تھا کہ جی ہمیں صلح کر لینی چاہیے, ہمیں عمران خان سے معافی مانگ لینی چاہیے, سو آن اینڈ سو فورتھ. مجھے اس وقت کا کہا ہوا مریم بی بی کا ایک جملہ یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو وہ والی بات ہے. اور ایونچولی وہ جو سب پہلے معافی مانگنے والے تھے وہ پھر انہوں نے سب نے کہا کہ میڈم نے بڑا اچھا کیا. سو ڈبیٹ, آرگیومنٹس, اٹس آلویز ہیلدی. یہ تو ایک مینٹل ایکسرسائز ہے, کرتے رہنا چاہیے, پولیٹیشینس کا کام ہے. میڈم کا ایک جملہ مجھے بھی بڑا یاد ہے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے, لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں چنا اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. آپ نے تھینک یو ویری مچ, آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں آج کے پوڈ کاسٹ میں وقت دیا. تھینک یو ویری مچ.